بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC اگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں سینٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان کے اسٹوڈیو میں، اور ہمارے ساتھ ہیں شعبہ پلانٹ فزیالوجی کیمسٹری کے سربراہ ڈاکٹر فیاض احمد صاحب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس سال حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ کپاس کی نشست ثانیہ کی جائے، اس کی ریوائول کی جائے، اور اس حوالے سے تمام اسٹیک ہولڈرز، ریسرچ کے ادارے، محکمہ زراعت توسیع اور یہاں تک کہ تعلیمی ادارے بھی اس کاوش میں شامل ہیں کہ کپاس کی بھرپور پیداوار حاصل کی جائے۔ تو ناظرین، اس وقت جو ہماری کپاس ہے اس میں جو اگیتی کاشت ہے اس کی بھی چنائی شروع ہو چکی ہے، اور جو پچھیتی کاشت ہوئی ہے یا جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ وقت پر کاشت ہوئی ہے وہ بھی اپنی چنائی کے قریب ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے آج ہم بات کریں گے کہ اس وقت جو کپاس کی مینجمنٹ ہے اس کے حوالے سے ہمارے کاشتکار بھائیوں کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ان کی جو پیداوار ہے وہ بھرپور طریقے سے آ سکے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمارے کاشتکار بھائیوں کے لیے اپنا وقت نکالا۔ تو ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے کہ اس وقت جو موجودہ صورت حال کپاس کا جو مرحلہ چل رہا ہے، اس موقع پر ہمارے کاشتکار بھائیوں کو کن چیزوں کی احتیاط مد نظر رکھنی چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو اس وقت مرحلہ چل رہا ہے کپاس کا، یہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اگست اور ستمبر یہ 2 مہینے ایسے ہیں جس میں کپاس کی اگر بہتر مینجمنٹ کرنی جائے تو بہت اچھی فصل لی جا سکتی ہے۔ تو اس وقت جو موسم ہے وہ بھی بڑا سازگار ہے، اور پھل جو ہے وہ بڑی اچھی طرح پودوں کے اوپر آ رہا ہے، ٹیڈے لگ رہے ہیں، اور کیرا قدرے کم ہے جیسا کہ عام موسم میں ہوتا ہے۔ عام روٹین میں جو موسم ہوتا ہے اگست کا، اس میں چونکہ ہوس زیادہ ہوتا ہے اور گرمی بھی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے کیرا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس سال کو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ موسم بہتر ہے، ہوا چل رہی ہے، جس کی وجہ سے کھیت میں وہ ہوس کی صورتحال پیدا نہیں ہو رہی، تو اس کی وجہ سے کیرا کم ہے اور پھل اچھا دے رہے ہیں پودے۔ تو اس مرحلے میں کاشتکاروں کو بہت زیادہ نگہداشت کی ضرورت ہے۔ اس موسم میں ایک تو پانی کا خیال رکھنا ہے کہ پانی کی کمی نہ آئے، اور ہلکا پانی لگانا، زیادہ گہرا یا زیادہ بھر کے کھیت پانی نہیں لگانا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر بھر کے پانی لگائیں گے تو پھر اس میں ہوس کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ جس دن گرمی زیادہ پڑے گی وہ بخارات مان کے پانی اٹھے گا، تو اس کی وجہ سے گرمی کھیت میں پیدا ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کھادوں کی مینجمنٹ ہے وہ بہت انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جب پھل زیادہ لگ رہا ہو تو اس وقت پودے کی غذائی ضروریات بڑھ جاتی ہیں۔ تو اگر غذائی ضروریات کے حوالے سے نائٹروجن اور اس کے علاوہ پوٹاش اور باقی عناصر صغیرہ جس میں بوران، زنک وغیرہ ہیں، ان چیزوں کا استعمال انتہائی ضروری ہے۔ اور صرف یوریا پر اکتفا نہ کریں، یعنی نائٹروجن پر اکتفا نہ کریں، بلکہ متوازن کھادوں کا استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پوٹاش کا بھی اگر استعمال کر لیا جائے تو اس سے بھی پیداوار بہتر ہوتی ہے، پودے مدافعت بڑھتی ہے پودے کے اندر بیماریوں سے اور گرمی سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پانی کی کمی اگر کسی وجہ سے ہو جائے تو اس سے بھی پودا محفوظ رہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کلائمیٹ چینج ہے بہت پورے طریقے سے ہماری جو زراعت ہے اس کو متاثر کر رہی ہے۔ اچانک بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، ضرورت سے زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں، اور کبھی خاصا وقفہ بھی آ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا فرمائیں کہ موجودہ صورتحال میں اگر بارشیں ہو جاتی ہیں ان ایکسپیکٹڈلی، کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، کھیتوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا فرما دیں کہ کن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے؟ جی، کپاس جو ہے نا جی، عام فصلوں کی نسبت زیادہ نگہداشت مانگتی ہے، کیونکہ اس پہ کیڑوں کا حملہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کافی زیادہ کیڑے مختلف قسم کے حملہ کرتے ہیں، اس میں رس چوسنے والے بھی ہیں اور سونگیاں بھی ہیں، تو اس لیے اس حوالے سے بھی نگہداشت کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو موسمی اثرات ہیں، خصوصاً جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو ان کے اثرات پودے کے اوپر کافی پڑتے ہیں، خاص کر جب بارش کا پانی کھیت میں 2 سے 3 دن کھڑا ہو جائے تو اس کی وجہ سے پودا مرجھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ٹنڈا کھل گیا ہے، پٹی اس پہ موجود ہے، اور اس پہ اگر بارش ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی روئی متاثر ہوتی ہے، اور روئی میں جو پٹی میں جو بنولا ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے۔
تو کلائمیٹ چینج ہے پوری دنیا میں، مختلف قسم کے یعنی کہ اثرات نظر آ رہے ہیں کلائمیٹ چینج کے. تو پاکستان میں زیادہ جو کپاس کو متاثر کرنے والے عوامل ہیں ان میں زیادہ گرمی اور زیادہ بارشیں جو ہیں وہ کپاس کو متاثر کرتی ہیں، جس کی وجہ سے پیداوار متاثر ہوتی ہے. تو اگر پھٹی کھل گئی ہے پودے کے اوپر تو اس کو جلد سے جلد چنائی اس کی کر لینی چاہیے. اگر بارشوں کا سیزن متوقع ہو، بارشیں اگر محکمہ موسمیات کی طرف سے اگر پیشگوئی کر دی گئی ہے بارشوں کی، تو پھر ذمہ دار بھائیوں کو چاہیے کہ جتنی پھوٹی فصل پہ موجود ہے اس کو چنائی کر کے اس کو محفوظ کر دیں، کیونکہ اگر اس پہ زیادہ بارش پڑ جاتی ہے تو اس سے اس کا نقصان ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ جو باقی عوامل ہیں جس میں کھادوں کا استعمال ہے اس کو بھی مینیج کریں. پودے کو اس وقت کسی چیز کی کمی نہیں آنی چاہیے، نہ پانی کی اور نہ ہی کھادوں کی. اور اگر کیڑے کی معاشی حد تک کیڑے کی پاپولیشن جو ہے وہ پہنچ چکی ہے تو پھر سپرے کا بندوبست لازمی کریں، اس میں کوتاہی نہ کریں. اس وقت زیادہ حملہ وائٹ فلائی کا آ رہا ہے، سفید مکھی کا، اور وہ ETL لیول سے بہت زیادہ تجاوز کر چکا ہے. تو ایسی صورتحال آنی نہیں چاہیے. اب اگر ایک پتے کے اوپر 50 سے 60 سفید مکھی موجود ہو تو پھر دوائیاں بھی بے اثر ہو جاتی ہیں. جو ہی معاشی حد تک کیڑا پہنچے تو فوراً سپرے کر دینا چاہیے، کیونکہ یہی مرحلہ ہے جس میں کپاس کی نگہداشت کی انتہائی ضرورت ہے. اور فارمر کو، کسانوں کو روزانہ کی بنیاد پر فصل کو دیکھنا ہے اور اس کے مطابق پھر اپنا فیصلہ لینا ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، تاکہ اس کے مطابق فصل کو وہ دی جائے اور فصل کی پیداوار جو ہے متاثر ہو. ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں بعض کاشتکار ایسے ہیں جو معاشی حوالے سے، مالی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں اور وہ اپنی فصل کو ضرورت کے مطابق یا وقت کی ضرورت کے تحت ان کو نیوٹرینٹس یا کھادیں یا سپرے نہیں کر پاتے. لیکن کچھ کاشتکار ایسے ہوتے ہیں جو تمام ضروریات پر وقت پوری کرتے ہیں. تو ایسی صورت حوال کے بارے میں فرمائیں کہ جو 7 کھیت لگے ہوتے ہیں کپاس کے، ایک سپرے کرتا ہے کلو کے لیے سے ایک نہیں کرتا، تو اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں دوسرے کھیتوں پر جہاں سپرے ہو جاتا ہے؟ جی بالکل. جب ایک کھیت میں سپرے ہوتی ہے تو جو رس چوسنے والے کیڑے ہیں وہ زیادہ تر شفٹ کرتے ہیں دوسرے کھیتوں میں، کیونکہ وہ کھیت ان کے لیے اب سازگار نہیں رہا. جو سپرے کی ڈیپتھ زد میں آتے ہیں وہ تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو ان کو سپرے ابھی نہیں پہنچی اور انہوں نے اس کو محسوس کر لیا ہے کہ ماحول کوئی ناسازگار ہو رہا ہے ان کے لیے، تو وہ دوسرے کھیت کی طرف شفٹ کر جاتے ہیں. تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا کسانوں کے لیے ضروری ہے. یہ بات آپ نے جو کہی ہے کہ چھوٹے کاشتکار ہیں ان کے لیے کھاد اور پانی اور پھر زرعی دوائیوں کا انتظام کرنا مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے کھاد کا یا پانی کا یا دوائیوں کا انتظام نہیں ہو رہا تو اس میں یہ ہے کہ پیداوار متاثر ہوگی، لیکن کچھ نہ کچھ پیداوار ضرور مل جاتی ہے. میں اکثر کسان بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ جب وہ بجائی کرتے ہیں تو شروع میں تو بہت زیادہ اخراجات کرتے ہیں. وہ مرحلہ حالانکہ اخراجات کا ہوتا نہیں ہے، یہ مرحلہ ہے جس میں اخراجات کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر شروع سے پیسے بچائے ہوئے ہیں تو چھوٹا کاشتکار بھی اچھی مینجمنٹ کر کے اچھی پیداوار لے سکتا ہے. یہ مرحلہ جب کیڑے لگ چکے ہیں تو اصل جو پھل ہے وہ اب آیا ہے اور اس نے آگے پیداوار دینی ہے. شروع میں تو پودا بڑھوتری کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اگر کھاد نہ بھی ڈالی جائے تو گزارا ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت جو کیڑے لگ رہے ہیں ان کو کھاد کی ضرورت ہے، ان کو پانی کی ضرورت ہے. اگر کھاد اور پانی ملیں گے تو ان کا وزن بڑھے گا، بیج بھی اس میں صحت مند بنے گا، تو اس سے وزن بھی اچھا ہوگا اور جو پھٹی ہے اس کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی، تو اس کا دام بھی اچھے ملیں گے. تو یہ مرحلہ ہے جس میں اچھی مینجمنٹ کرنے کی ضرورت ہے.
ڈاکٹر صاحب اس دفعہ کپاس کی جو مینجمنٹ ہے اس کے حوالے سے اس کی کاشت سے قبل بھی جو گلابی سنڈی کی مینجمنٹ ہے اس کی روک ہے اس کے حوالے سے کوششیں کی گئی. تو اس وقت جو گلابی سنڈی کا اٹیک ہے یا جو مینجمنٹ کی گئی کاشت سے قبل اس کے کیا اثرات ہیں؟ گلابی سنڈی کنٹرول میں ہے یا ابھی اس کے کوئی اثرات موجود ہیں؟ جی گلابی سنڈی جو ہے یہ کپاس کا ہی کیڑا ہے کہ اس نے اپنا پوری جو لائف سرکل ہے اس نے کپاس کے اوپر ہی پورا کرنا اور اس کی آگے بھی نسلیں چلتی ہیں. اگر پری سیزن مینجمنٹ کی گئی یعنی بجائی سے پہلے اگر مینجمنٹ کی گئی تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ 1 سے 2 نسلیں کم ہو جاتی ہیں. لیکن چونکہ یہ کپاس کی یا تو باقیات میں یہ لاروی کی شکل میں موجود ہوتی ہے یا پھر زمین میں لاروی کی شکل میں موجود ہوتی ہے اور جب پروانہ نکلتا ہے تو وہ پھر کپاس کے اوپر انڈے دیتا ہے اس سے بچے نکلتے ہیں وہ پھر آگے ٹینوں میں گھس جاتے ہیں پھولوں میں گھس جاتے ہیں اور ٹینوں میں گھس جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر یہ فروٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو جو موسم سے پہلے کی مینجمنٹ ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ شروع میں جب جو اگیتی کپاس ہے خاص کر اس کے اوپر کھاد ہو کے جلدی آ جاتا ہے تو وہ گلابی سنڈی کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے. لیکن اب جیسے جیسے فصل اپنے اختتام تک پہنچتی ہے تو پھر جو نسل آتی ہے گلابی سنڈی کی وہ ہر فصل پر چاہے وہ اگیتی ہو یا پچھیتی ہو اس پہ حملہ کرتی ہے. تو اس کے لیے کاشتکار کو بہت ہی زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے اور فصل کا معائنہ کرنے کی ضرورت ہے. جو بھی گلابی سنڈی کا حملہ ہو اس کا کوئی نہ کوئی تدارک کرنے کی ضرورت ہے. اس میں مختلف طریقے ہیں جس میں فیرومون ٹریپس بھی لگائے جاتے ہیں جس کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے حملے کا بھی پتہ چلتا ہے. اگر ایک لگایا جائے 5 ایکڑ میں تو اس سے حملے کا پتہ چلتا ہے کہ جتنے پروانے آ رہے ہیں وہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب گلابی سنڈی کا حملہ ہونے والا ہے. تو اس کے تدارک کے لیے بھی ڈبے لگائے جاتے ہیں. وہ 10 سے 12 ڈبے فی ایکڑ کے حساب سے اس میں لگائے جاتے ہیں. اس میں جو کیپسول ہوتے ہیں اس کی خوشبو پہ پھر وہ پروانہ آتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ پھر وہ آگے انڈے نہیں دے سکتے وہ ڈبے کے اندر ہی محصول ہو کے رہ جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر آگے نسل جو ہے کافی حد تک محدود ہو جاتی ہے. لیکن جو ذمہ دار یہ نہیں استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے پیسٹی سائڈ ہے زرعی زہریں ہیں تو ان کا استعمال کیا جائے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب گلابی سنڈی کیڑے کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو پھر وہ کسی بھی زہر سے کنٹرول میں نہیں آتی. جب گلابی سنڈی کا حملہ آئے تو اس میں پھر لگاتار 2 سے 3 سپرے فصل کے اوپر کیے جاتے ہیں تاکہ جو انڈے دیے ہوئے ہیں پودے کے اوپر گلابی سنڈی نے اس کی فیمیل نے تو وہ جب بچے نکلتے ہیں تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ ٹینڈے میں گھس جاتے ہیں. تو ان بچوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ آگے ٹینڈے میں نہ گھسیں اور حملہ نہ بڑھے. تو اس وقت مینجمنٹ کی انتہائی ضروری ہے اور 2 سے 3 سپرے گلابی سنڈی کے حملے کی ضرورت میں لگاتار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پھر وہ کنٹرول ہوتی ہے. اگر ایک ہی سپرے کر کے فارمر بیٹھ جائے تو پھر اس کا حملہ جو ہے وہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. شکریہ جناب. ناظرین آپ نے ڈاکٹر فیاض احمد صاحب کی مفید باتیں سنی. تو جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہماری جو کپاس ہے وہ انتہائی اہم مرحلے سے گزر رہی ہے. اگر ہمارے کاشتکار کپاس کی بہتر مینج پر توجہ دیں گے اس کے پانی پر اس کی کھاد پر اور اس کے دیگر پیسٹ کنٹرول کے حوالے سے سپرے کے استعمال سے تو ان کی پیداوار جو ہے وہ بھرپور طریقے سے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے